لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام آج کی یہ باوقار تقریب استحکام پاکستان کے اہم ترین عنوان سے معنون ہے۔ موجودہ حالات میں اس عنوان پر، اس نشست کے انعقاد پر تنظیم اسلامی کو، خاص طور پر برادر عزیز حافظ محمد عاصم صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، دو باتیں مختصر وقت میں عنوان کی مناسبت سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، استحکام پاکستان ضروری کیوں ہے؟ دوسری بات، ہوگا کیسے؟ استحکام پاکستان ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس وجہ سے ہے کہ وطن عزیز پاکستان ہماری دینی ضرورت بھی ہے اور خطے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی مملکت ہے، واحد اسلامی ریاست ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کے نام پر بارز وجود میں آئی ہے۔ نمبر دو، پاکستان کا آئین اور دستور اسلامی ہے، جس کو تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے متفقہ طور پر مرتب کیا ہے۔ نمبر تین، پاکستان وہ واحد ایٹمی قوت ہے، جب کسی بھی اسلامی ملک پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اس کی امید بھری نظریں سب سے پہلے پڑتی ہیں تو مملکت خداداد پاکستان پہ پڑتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا استحکام اور سالمیت انتہائی ضروری ہے، اور ہم اس کے خواہش مند بھی ہیں، اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور اس وجہ سے بھی یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جس دین کے نام لیوا ہے، پیروکار ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ریاست کے استحکام اور سالمیت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ میثاق مدینہ اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے ریاست کے استحکام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے، اور جس نے غداری کی، بنو قریظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت ترین انتقام لیا۔ تو ہماری یہ خواہش صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، وطن عزیز کے باشندے ہیں، بلکہ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ جس دین اور نبی کے ہم نام لیوا ہیں، وہاں سے ہمیں تعلیم اور تلقین یہ ملتی ہے کہ ریاست کے استحکام کے لیے جو تم سے ہو سکتا ہے کرو۔ تو پاکستان کا استحکام اور سالمیت ضروری ہے، اس کی میں نے چند ایک وجوہات آپ کی توجہ کی نظر۔ اب اگلی بات یہ ہے، دوسری بات، پاکستان مستحکم ہوگا کیسے؟ استحکام پاکستان کیسے ہوگا؟ استحکام پاکستان کے چند تقاضے ہیں، مبادیات ہیں، اگر انہیں پورا کر دیا جائے تو پاکستان یقیناً مستحکم ہوگا۔
پاکستان کے استحکام کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی تکمیل۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کیا پاکستان مکمل نہیں ہے؟ 3 حوالوں سے پاکستان نامکمل ہے اور تکمیل کا متقاضی ہے۔ نمبر 1، جغرافیائی لحاظ سے۔ نمبر 2، نظریاتی اور تہذیبی لحاظ سے۔ نمبر 3، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے۔ 3 حوالوں سے پاکستان نامکمل ہے اور تکمیل کا تقاضا کر رہا ہے۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے نامکمل اور ادھورا کیسے ہے؟ قیام پاکستان کے وقت عالمی طاقتوں نے مسئلہ کشمیر کھڑا کر دیا اور 72 سال گزر جانے کے بعد بھی عالمی طاقتوں نے اور بین الاقوامی سازشوں نے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں ہونے دیا۔ آج تک مسئلہ کشمیر کو الجھائے ہوئے ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اس دن مکمل ہوگا جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اس دن پاکستان جغرافیائی اعتبار سے کامل و مکمل ہوگا۔ کشمیری عوام، ہمارے کشمیری بھائی اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، بھرپور قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے ملک کا جغرافیہ مکمل کرنے کے لیے جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کی تکمیل کے لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی مؤثر کردار ادا کریں تاکہ جغرافیائی اعتبار سے پاکستان مکمل ہو سکے۔ اس وقت کشمیر میں جو بھارتی عسکری یلغار ہے، کرفیو کا سما ہے، 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ وہاں کے لوگ جس جبر اور استبداد سے گزر رہے ہیں، اس پر سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا، اقوام متحدہ، عالمی طاقتوں اور OIC کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے کشمیری عوام کو یہ امید دلائی کہ تمہیں حق خود ارادیت دلایا جائے گا اور اس کے بعد انہیں انڈیا جیسے بھیڑیے کے سامنے ڈال دیا، آج تک وہ اس کا جبر و استبداد برداشت کر رہے ہیں، اس امید پر کہ ہمیں حق خود ارادیت ملے گا۔ اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے، عالمی طاقتوں نے، OIC نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس رویے کی وجہ سے بھارت جیسے درندے کو مزید حوصلہ ملا اور حالات یہاں تک آ پہنچے جو ہم میڈیا پہ پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ یہ ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے اور ان کو یہ حق ملے۔ کشمیر کی امتیازی حیثیت جو ختم کی جا رہی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، اس کے لیے پاک آرمی، عدلیہ، حکومت، عوام الناس، ہم سب ایک پیج پہ ہے۔ یہ ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے۔ تو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کی تکمیل استحکام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے پاکستان کی تکمیل وہ بھی ضروری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے دیگر قائدین نے قیام پاکستان سے پہلے، تحریک پاکستان کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان مسلم تہذیب کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قوانین اور اسلامی نظام کے نفاذ اور عملداری کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ آئین اور دستور میں اس کی ضمانت بھی موجود ہے، مگر عملی طور پر تاحال کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ تو پاکستان تہذیبی اور نظریاتی اعتبار سے اس وقت مکمل ہوگا جب پاکستان اپنے اس مقصد کو حاصل کرے گا جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ تہذیبی اور نظریاتی اعتبار سے پاکستان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب 2 قومی نظریہ
مستحکم ہوگا، اور یہ دو قومی نظریہ آج کا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو پیش فرمایا، لکم دینکم ولی دین۔ یاد رکھیے، اسلام اپنے ماننے والوں کو رنگ کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتا، انسانیت کو رنگ کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتا، زبان کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتا، لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتا، علاقائیت اور عصبیت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتا۔ اگر اسلام انسانیت کو تقسیم کرتا ہے تو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرتا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اسلام مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرے، اقلیتوں کو ان کے حقوق نہ دے، اسلام اقلیتوں کو ان کے حقوق بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے پاکستان ابھی تک نامکمل ہے۔ آج پاکستان کو بتدریج سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان نظریاتی اور تہذیبی طور پر اس دن مکمل ہوگا جب جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی پاکستان تکمیل کا تقاضا کرتا ہے، اور استحکام پاکستان کے لیے یہ تینوں قسم کی تکمیل ضروری ہے۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے پاکستان نامکمل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا نظام معیشت مغربی معاشی فلسفہ پر کھڑا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پاکستان کا معاشی نظام اسلامی نظام اور اسلامی قوانین کی روشنی میں چلایا جائے گا۔ مگر آج تک ہمیں یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکی۔ سود کی لعنت ہم پر بدستور مسلط ہے، ہم سود کی لعنت سے آج تک نجات حاصل نہیں کر سکے۔ عالمی مالیاتی ادارے ہمیں اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں، IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے پاکستان کی تکمیل اس دن ہوگی جب ہمیں سود کی لعنت سے نجات ملے گی اور پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس دن پاکستان کی معاشی اور معاشرتی اعتبار سے تکمیل ہوگی۔ تو استحکام پاکستان کا سب سے پہلا تقاضا تکمیل پاکستان ہے، جغرافیہ کے لحاظ سے بھی، اس کے بعد نظریاتی اور تہذیبی لحاظ سے بھی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بھی۔ ابھی تک پاکستان ان تینوں حوالوں سے نامکمل ہے، اور ہماری پوری توجہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے مکمل کیا جائے۔ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا ہے دفاع وطن۔ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا دفاع وطن ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو بھی خطرات لاحق ہیں، جغرافیائی سرحدوں کو خطرات لاحق ہیں۔ کبھی انڈیا دراندازی کرتا ہے، کبھی کسی اور ہمسایہ ملک سے، افغانستان کی طرف سے یا کسی اور طرف سے دراندازی کی جاتی ہے، منافقت کی جاتی ہے۔ جغرافیائی اور اعتبار سے ہماری جو سرحدات ہیں ان کا دفاع انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سازشیں بھی ہماری توجہ چاہتی ہیں جو بین الاقوامی فائلوں میں موجود ہیں اور پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، اور ان پر کام ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے عالمی طاقتیں متحرک ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے بڑی مشقتوں اور مشکلات سے گزر کر کسی بھی وقت پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیا، اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے ہم افواج پاکستان کے معاون ہی نہیں بلکہ سپاہی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی ضروری ہے۔ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر دفاع وطن اپنے کمال کو نہیں پہنچتا، عروج کو نہیں پہنچتا کہ جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا گیا اس نظریے کو فروغ دیا جائے، اسے مضبوط کیا جائے، اسے مستحکم کیا جائے۔ آج پاکستان کو بتدریج سیکولر ریاست بنانے کی جد و جہد اور محنت ہو رہی ہے۔ پاکستان سے اس کی نظریاتی شناخت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کب پاکستان کو اس کی نظریاتی شناخت سے محروم کر دیا جائے اور بتدریج ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کر دیا جائے۔ آج یہ بڑی وسیع پیمانے پر محنت ہو رہی ہے کہ آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ختم نبوت کا قانون ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے، قرارداد مقاصد اور دیگر اسلامی دفعات جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے وطن کا دفاع ضروری ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی، نظریاتی اعتبار سے۔ استحکام پاکستان کا تیسرا تقاضا کیا ہے جس کو پورا کیے بغیر استحکام پاکستان کی ایک خواب سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ استحکام پاکستان کا تیسرا تقاضا ہے قومی وحدت۔ استحکام پاکستان قومی وحدت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک قوم بن کر پاکستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھیں۔ جب ہم نے پاکستان بنایا اس میں دیوبندی بریلوی غیر مقلد کا کوئی امتیاز نہیں تھا، من حیث القوم ہم سب میدان میں آئے، اور پاکستان جو مارز وجود میں آیا اس کے مارز وجود میں آنے میں تمام طبقات کا حصہ ہے، اگرچہ مرکزی کردار علماء کا ہے۔ اور میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے۔ اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ لگایا گیا، یہ ایک نظریہ تھا، اور نظریے کے حامل علماء ہوتے ہیں۔ جب بھی نظریے کی بنیاد پہ کوئی تحریک اٹھی ہے، جب بھی مذہب کی بنیاد پہ کوئی تحریک اٹھی ہے، اس میں روح روکنے والے علماء ہیں۔ قربانی ہر طبقے نے دی ہے، کسی بھی طبقے کی قربانیوں کا قطعاً انکار نہیں ہے۔ تو قومی وحدت، جیسے پاکستان بنایا سب نے مل کر ہے، ایسے ہی بچائیں بھی سب مل کر۔ ایک پاکستان کا قیام ہے، ایک پاکستان کا استحکام ہے، ایک پاکستان کا بنانا ہے، ایک اس بنے ہوئے مملکت خداداد کو بچانا ہے۔ اس کا قیام بھی قومی وحدت کا تقاضا کرتا تھا۔ قومی وحدت ملی تو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کا استحکام بھی اسی کا متقاضی ہے کہ رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، صوبائیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، علاقائیت کی بنیاد پہ ہم پاکستانی قوم کو تقسیم نہ ہونے دیں، قومی وحدت کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، استحکام پاکستان کا ایک تقاضا اور ہے، وہ ہے دینی مدارس کا تحفظ۔ استحکام پاکستان کا ایک تقاضا اور ہے، وہ ہے دینی مدارس کا تحفظ۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے جس نظریے پر پاکستان کھڑا ہے، قیام پاکستان کا جواز کیا ہے؟ دو قومی نظریہ، اور دو قومی نظریے کے محافظ دینی مدارس ہیں۔ اور دینی مدارس ان افراد کو تیار کر رہے ہیں جن میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کشمیر میں کتنے علماء شہید ہوئے ہیں؟ روس کے خلاف پاکستان کے دفاع اور استحکام کی جنگ کنہوں نے لڑی ہے؟ مدارس سے نکلنے والوں نے، وقت کی سپر پاور طاقت سے افغانستان میں ٹکر لے کے دفاع پاکستان کی جنگ ان لوگوں نے لڑی ہے۔ یہ پاکستان کے اس قدر محب ہے، شاید کوئی اور ہو، کیونکہ ان کا جو کچھ ہے پاکستان میں ہے۔ کسی کا بنگلہ برطانیہ میں نہیں ہے،
کسی کا کاروبار امریکہ میں نہیں ہے، یہ وطن کے لیے ہے، وطن میں ہے۔ تو دینی مدارس کا تحفظ یہ بھی استحکام پاکستان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا، اس نظریے کو یہی دینی مدارس تھامے ہوئے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات تھامے ہوئی ہے۔ تو پاکستان کا استحکام ضروری بھی ہے، اور اس کے استحکام کے چند تقاضے ہیں، جن میں سب سے پہلے تکمیل پاکستان 3 اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے۔ نمبر 2 دفاع وطن، وطن کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع بھی، وطن کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی۔ نمبر 3 قومی وحدت۔ نمبر 4 دینی مدارس کا تحفظ۔ جب استحکام پاکستان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو پاکستان اس قدر مستحکم ہوگا کہ کسی بھی باطل اور منافق کی کوئی بھی سازش وطن عزیز کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اور اس کی قدر اور شکرانہ کیا ہے، ہم اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اگر نعمت کی قدردانی کی جائے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ اضافہ رقبے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، رقبہ نہ بھی آگے بڑھے، جتنا رقبہ ہے اتنا رہے، مگر اس کی قوت اور پاور بڑھ جائے، یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم نے شکر گزاری اور قدردانی نہ کی تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ اور ظالم حکمران کا تسلط، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ امراض کا بڑھ جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ اور ظالم دشمن کا یلغار کرنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ تو بہرحال اس نعمت کی قدردانی کیجئے، نہ قدری اور نہ شکری سے بچیے۔ اور آخری بات اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں، چند دن باہر کے ممالک میں گزارنے کے بعد وہ پاکستان کی برائیوں کی تسبیح پڑھتے نہیں تھکتے، پاکستان کی برائیوں کی۔ یاد رکھیے، حب الوطنی، پاکستان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی خامی ہو ہم آپس میں ڈسکس کریں، اس کو اس سطح پہ نہ اچھالیں کہ پاکستان کے وقار پہ حرف آئے۔ اور خامی کس ملک میں نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں خامیاں نہیں ہیں؟ برطانیہ میں نہیں ہیں؟ خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ حب الوطنی اور وطن سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان کی خوبیوں کو اجاگر کریں۔ اور یہ بات میں آپ کی وساطت سے اپنے میڈیا کے دوستوں تک بھی پہنچانا چاہوں گا۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، دیگر ممالک کا میڈیا ایسی کوئی خبر نشر نہیں کرتا جس سے عالمی سطح پر ملک کا وقار مجروح ہو، لیکن ہمارا میڈیا اس حد تک آزاد ہو چکا ہے، نہ وہ مذہب کی عزت دیکھتا ہے نہ وہ وطن کی عزت دیکھتا ہے۔ ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر ایسی خبر کا منتظر رہتا ہے جس سے وہ اوپر جائے، وطن بے شک نیچے آ جائے۔ عالمی سطح پر وطن کا وقار رہے یا نہ رہے، تو یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے ہم اپنے وطن کی خوبیوں کا ذکر کریں۔ اور اس کی خوبیاں اس قدر ہے، سوچئے صحیح، کیا کسی بھی ملک میں اتنی مساجد ہیں جتنی پاکستان میں ہے؟ کسی بھی ملک میں اتنے مدارس ہیں جتنے پاکستان میں ہیں؟ کسی بھی ملک میں اتنے حفاظ قراء اور علماء ہیں جتنے پاکستان میں ہیں؟ کسی بھی ملک میں اتنی مذہبی آزادی ہے جتنی پاکستان میں ہے؟ کسی بھی ملک میں اتنی رواداری ہے جتنی پاکستان میں ہے؟ اس کے 4 موسم، اس کا حسن ہے، اس کے بہتے آبشار، اس کا حکم ہے، حسن ہے، اس کا سواد ناران کا بال، اس کا حسن ہے۔ پاکستان کی خامیاں بیان کرنے والے کبھی پاکستان کی خوبیوں پہ بھی نظر کر لیا کریں۔ یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے، وطن سے محبت اور وفا کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔